عمران صاحب کل کیا کوئی اہم اعلان کریں گے عمران خان صاحب، یا یہ صرف ہائپ ہی کریٹ ہوئی ہے اور کل کوئی خاص اناؤنسمنٹ نہیں آئے گی ان کی طرف سے؟ سمینہ دیکھیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کسی وقت کچھ بھی اعلان کر سکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اور جیسے آپ نے ابھی دکھایا بھی شروع میں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ صرف وہ کریں گے، اعلان صرف وہ کریں گے، کسی اور کو نہیں پتا، صرف ان کو پتا ہے۔ لیکن ہمارے واقفان حال کو کچھ اور بھی پتا ہے۔ ہمارے واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے 5 پیاروں کا ایک اجلاس بلایا بنی گالہ میں، اور ہمارے واقفان حال کے مطابق اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ، پھر آپ یہ بات سن لیں، پہلی دفعہ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ کیا ان کو پارلیمان میں واپس چلا جانا چاہیے، کیا انہیں اسمبلی میں واپس جا کے بیٹھ جانا چاہیے، اور کیا ان کو یہ فیصلہ واپس استعفوں کا لینا چاہیے یا نہیں۔ اب آپ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب مشورہ صرف اس وقت کرتے ہیں جب وہ کوئی ذہن بنا لیں، کیونکہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ایک ایسا ہے کہ وہ ذہن بنائے بغیر کسی سے مشورہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو ہمارے واقفان حال کے مطابق عمران خان صاحب نے ان خطوط پہ بھی سوچنا شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ بات جو ہے اس پہ بڑی انہوں نے پہلی دفعہ اپنے جو ان کے خاص اعتماد کے لوگ ہیں 5 لوگ، میں ان کے نام یہاں نہیں لے سکتا، ان کے ساتھ بنی گالہ میں یہ میٹنگ کی ہے اور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہے کہ کیوں نہ اسمبلی میں واپس چلے جایا جائے اور اسمبلی میں بیٹھ کے تو اس حکومت کے ساتھ 2 ہاتھ کیے جائیں۔ یہ بڑی خبر آپ نے دی ہے اور یہ بڑی اہم خبر ہو سکتی ہے، اور میں ذرا اس پہ ہلالی صاحب کا بھی کمنٹ لیتی ہوں۔ ہلالی صاحب تھوڑا سا میں اگر آپ مجھے موقع دیں، یہ جو اہم کل سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں ہیرنگ، تو استعفوں کی منظوری کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے پٹیشن پی ٹی آئی نے، تو اس میں یہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو واپس جانے پہ بھی سوچنا چاہیے اور اسمبلی میں بھی آپ اپنی جو کارروائی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے یہ چہمگوئیاں تھیں کہ کیا واقعی اس پر سوچا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا خیال کیا ذاتی کہ کیا عمران خان صاحب جو اتنا زیادہ ایک سٹینڈ لے چکے ہیں کہ وہ کبھی ان اسمبلیز کو، اس حکومت کو اس طرح سے تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتے واپس اسمبلی میں، اس سے یو ٹرن لیا جا سکتا ہے؟ سمینہ میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے، اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے پارلیمنٹ کو یہ واپس جا رہا ہے، کون سے اسمبلی میں یہ جا رہا ہے جدھر اس کی میجورٹی تھی، جو میجورٹی وہ کھو گئے، خرید فروخت اور بلیک میل جو سندھ ہاؤس میں ووٹ بائنگ کا ہوا تھا، اس اسمبلی میں وہ واپس جانا چاہتے ہیں ایز اے مائنورٹی، یا ان کو کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ وہ میجورٹی جائیں گے؟ اگر وہ منورٹی کے شکل میں جانا چاہتے ہیں، ان ادر ورڈز ایز دی اپوزیشن، تو میں تو حیران ہوں، یہ اس لیے ہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان گئے جو ان کے ساتھ ہوا، مانے یہ ووٹ سیلنگ اور بائنگ اور سب چیز وہ تو بالکل مان گئے ہیں۔ واہ واہ، اس کے معنی آپ نے خامخواہ ڈھنڈورا کس بات پہ پیٹ رہے تھے بھائی؟ آپ کی میجورٹی چلے گئی، آپ کہتے ہیں جس طریقے وہ گئی پوری دنیا وٹنس تھا، اور اب آپ اسی اسمبلی میں واپس جاتے ہیں ایز اے منورٹی آؤٹ آف پاور۔ یہ کس قسم کا لاجک ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے ایکول ہوگا۔ دیٹس ٹرو۔ اچھا نہیں سمینہ بات ابھی وہ میرا خیال کمپلیٹ کر لیں۔ ایبسولوٹلی اس کا مطلب یہ ہوگا شبینہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ ڈرتے کس بات پہ ہیں، تو چلیے سیدھی بات کرتے ہیں۔ آپ ڈرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں جائیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے فارن فنڈنگ کیس میں یا توشہ خانہ سے، وہ تو سب ایک ہوکس ہے، مگر چلیے آپ واقعی ڈر رہے ہیں۔ او اچھا، تو اگر آپ ڈر رہے ہیں اس بات سے تو وہ تو آپ کو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ شور وور کیوں مچائے تھے؟ نہیں، آئی کانٹ بلیو کہ عمران خان ول فال فار سچ اے ٹرک۔ دیکھیے ہر قسم کی ڈرٹی ٹرکس کی باتیں ہو رہی ہیں سمینہ۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 4 ووٹس ہیں جو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اسمبلی سے نکال سکتے ہیں، نیشنل اسمبلی سے ختم کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرے کہہ رہے ہیں پنجاب میں تو ہمارے وہ 2-4 ووٹس جو ہمیں چاہیے وہ بھی ہیں۔
وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر ہم فی الحال نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لانگ مارچ جو اناؤنس کر دے تو پھر اس میں بڑی گڑبڑ ہوگی۔ بھائی یہ ہے طریقہ، اس قسم کے اسمبلیز اور اس قسم کے پارلیمنٹس، آپ ایک نیوکلیر پاور، ایک نیوکلیر اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں، شرم کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن عمران صاحب یہ تو اتنی ایکسٹریم پوزیشن کے بعد اتنا بڑا یو ٹرن نہیں، اس میں نا اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب بارخواہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا فیصلہ حتمی نہیں ہوتا، اور بقول آصف علی زرداری کے سیاست میں کی ہوئی باتیں آسمانی صحیفہ نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب نے بھی کوئی پہلی دفعہ فیصلہ نہیں بدلنا، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے فیصلہ بدل لیا ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ انہوں نے مشاورت کی ہے، پہلی دفعہ مشاورت کی ہے۔ اب اس بات کو سمجھے، آپ نے خود ذکر کیا کہ معزز عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عزت مآب عطر من اللہ صاحب نے کیا کہا۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر عدالتیں بھی ان سے یہ کہتی ہیں اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے جو ریمارکس ہیں وہ کسی طرح بھی ٹھیک ہیں، انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، اور مجھے اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے، تو مشاورت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے۔ سیاست میں تمام دروازے کھلے رکھنے چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب یہ سوچتے ہیں، میری ذاتی رائے میں دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے مقابلے میں تو بہت ذہنی طور پہ سیاست کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن میں بطور ایک سیاست کے فالوور کے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان میں واپس آ جائیں گے تو وہ پارلیمان کے باہر وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، وہ حکومت کو اتنا مشکل ٹف ٹائم نہیں دے سکتے جتنا وہ پارلیمنٹ میں اندر رہ کے دے سکتے۔ وہ تو انہوں نے دیا ہوا ہے، جب ان کا کام باہر ہی ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں واپس آنا ان کے لیے میجورٹی میں اس وقت تو سب تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، جس طرح کی ان کی پاپولیرٹی، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ کمپرومائز کریں؟ نہیں سمینا کمپرومائز کیوں؟ ابھی دیکھیں ابھی کون سے کل الیکشن ہو رہے ہیں، ایک بات تو اب طے ہے کہ آج تک کی تاریخ میں یہ طے ہے کہ حکومت الیکشن کروانے نہیں جا رہی، حکومت اگلے سال اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا مزید سال سوا سال وہ تحریک کو جاری رکھیں گے، کیا ان کے جانے والے، ان کے ساتھ چلنے والے اس عرصے میں تھک نہیں جائیں گے، کیا وہ اس سے عاجز نہیں آ جائیں گے؟ اب یہ بڑا ایک پیچیدہ سوال ہے۔ لالی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، لالی صاحب جب یہ گورنمنٹ گئی تھی تو لوگوں کا خیال تھا کہ روزے ہیں لوگ باہر نہیں نکلیں گے، پھر گرمی ہے لوگ باہر نہیں نکلیں گے، پھر بارشیں آئیں، سیلاب آیا، لوگ تو ہر موسم میں باہر نکلے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، ابھی تک تو تحریک چل رہی ہے، اور اب تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ اناؤنس کر کے وہ بالکل اپنے مقصد کے قریب ہیں، تحریک آخری مرحلے میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک اتنی مؤثر نہیں ہوگی، اگرچہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ پارلیمنٹ میں جا کے ابھی بیٹھ جائیں، جو ہمیں یہ کہہ رہا تھا اتنے دیر سے کہ میں ایک دفعہ لانگ مارچ کروں گا اور ایسا پریشر آئے گا اور پوری عوام میرے ساتھ جائے گی، پورا پاکستان رک جائے گا، تو اس سے بڑا منافق تو ہوگا ہی نہیں، اس سے بڑا منافق تو ہوگا ہی نہیں، اور اس کے بعد اس کا کوئی مورل گراؤنڈ نہیں رہے گا، ہی ول بی کمپلیٹلی فنشڈ۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر تم کس چیز سے تم ڈر رہے ہو، بھائی عوام تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو لے آؤ ان کو باہر اور پریشر ڈالو، اور اگر کسی طریقے سے وہ پھر بھی ادھر ٹکے رہیں، اس لیے ہمیں پتا کیوں وہ ٹک سکتے ہیں ادھر، تو پھر باہر رہو، لوگ تمہیں جیل میں جاؤ، جیل سے تم چلا سکو گے پاکستان، اگر عوام تمہاری عزت کرتی ہے تمہارے لیے ووٹ دیں گے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشر آیا اور آپ بھاگے؟